بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ خوش قسمت انسان، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا۔ جو چلا گیا وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ خدا کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا بھی چھپ کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ بے شک انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ بے شک نصیب اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی و مشکلات کو ہم سے دور فرما دے، آمین۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل آپس میں بغض رکھنے اور خطا رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہے وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تم اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے دعا کیا کرو۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے، بانٹا کسی قیمت پہ نہیں جا سکتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ
جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دعا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی یہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کاش کہ میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہیں ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا ہتھ نہیں ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ اشکوں کی ضمانت بھی جہاں کام نہ آئے، اس بزم میں لفظوں کا یقین کون کرے گا۔ ہم نے سیکھا ہے وفا کا ہنر تالے سے، جو ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہے اقبال، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔
کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔